عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی آپ لوگ جانتے ہیں، یہ بات صبح ہی سے آپ لوگوں کی کانوں میں گونج رہی ہے کہ آج کوئی عام تاریخ نہیں بلکہ 12 ربیع النور کی تاریخ ہے۔ 12 تاریخ سوموار کا دن ہے۔ ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ کافی سالوں کے بعد یہ دن ہمیں میسر ہوا کہ نبی کی پیدائش 1400 سال کے پہلے سوموار کے دن ہوئی تھی، اور آج وہ دن ہمارے اور آپ کے بیچ میں دیکھنے کو ملا کہ ربیع النور کی 12 تاریخ ہے اور دن بھی سوموار ہے۔ ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کی بات ہمیں اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس محفل پاک میں باہر جانے والے علماء کرام، آپ لوگوں نے سنا ہے، لیکن حضرت علامہ مولانا حشمتی امبیڈکر نگر اکبر پور سے چل کر آپ کے دائرے محبت میں تشریف لائے، اور سارے اسلام، سارے ہندوستان، بلبلِ باغ رسالت حضرت علامہ مولانا انصار رضا سلطان پوری دوست سے چل کر آپ کے دائرے محبت میں تشریف لا رہے ہیں، جو آج اس وقت میں پوری دنیا میں، پوری ہندوستان میں اپنے نعت کا جوہر بکھیر رہے ہیں۔ بہت ہی بہترین لہجہ جو نبی کی نعت پڑھا جا رہا ہے، وہ شاید آپ کے بیچ میں آنے والا ہے، جسے لوگ مولانا انصار رضا کے سلطان پوری نام سے جانتے ہیں۔ میں آپ کے علاقے کا، آپ کے گاؤں کا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ماحول کو بنا دیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے، تاکہ ہمارے جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں انہیں تکلیف نہ ہو، ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا بھی حوصلہ ہوگا، اور ہم لوگوں کی بھی عزت رہے گی کہ حسینی کمیٹی کے لوگ بہت ہی دلجمعی اور دلچسپی کے ساتھ آقا کی ولادت کی منایا کرتے ہیں، اور وہاں کے جلسے میں عالم دین کی بہت قدر کی جاتی ہے اور بہت عزت کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے آپ حضرات خاموشی اختیار نہ کریں، بلکہ ہم اور آپ بولتے رہیں، سنتے رہیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا کام بنتا رہے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کی طرف لے چلتا ہوں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن پاک کی مقدس آیت کریمہ ہے، اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ یہ علم سب کے دلوں میں سب جانتے ہیں۔ دنیا کی اور کتابیں ایسی ہوگی جس کی رد و بدل کر دی گئی ہوگی، جس میں لکھنے میں بدلاؤ کر دیا گیا ہوگا، لیکن قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے، اس کتاب کے اندر میں کسی کی مائی کا لال نہیں ایسا پیدا ہوا کہ اس کے زبر زیر پیش یا ایک نقطے کو بدل کر دکھا دے۔ وہ مقدس کتاب قرآن پاک جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ حضرات محترم، اسی مقدس کتاب کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کا ترجمہ ہے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر
میرا رب اپنے حبیب کو بھیجا اور یہ تو میرے نبی کا کرم ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. میرے نبی کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا. آج ساری دنیا میں نبی کا چرچا، نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے. آج ہم اور آپ اپنے بھاشے میں کہتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں میلاد شریف بتائی گئی ہے. آج ہم میلاد شریف کی محفل بجائے ہیں آپ لوگوں کو سننے کے لیے آنا ہے. کیا ہم اور آپ نے کبھی اس میلاد کے ترجمے پہ غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے میلاد کے معنی پر توجہ دی کہ آج ہم اپنے بھاشے میں جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں میلاد کا محفل ہے، آپ چلے آئیے گا. میلاد آسانی لفظ کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں. میلاد عربی لفظ بہت آسانی کے ساتھ ہمارے اور آپ کی زبان پہ آتا ہے اور مشہور بن چکا ہے. ہر کوئی جانتا ہے، بچہ یہ جانتا ہے کہ آج میلاد شریف والا یہاں ہونے والی ہے. آج میلاد شریف کی محفل رچائی گئی ہے. آج میلاد پاک کا جو ہے پروگرام رکھا گیا ہے. اے مسلمانوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی بھی اس پر سوچنے کی گنجائش کی ہے کہ آخر میلاد کے معنی ہوتے کیا ہے؟ آخر میلاد کہا کیسے جاتا ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اے مسلمانوں، آج ہم اور آپ میلاد کہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلے کہ میلاد کتنے زمانوں سے کہا جاتا ہے. میلاد کوئی عام لفظ نہیں ہے، بلکہ جب میلاد کی لفظ میرے زبان سے نکلتی ہے، جب ہم میلاد پاک کا نام لیتے ہیں، تب آقا کے پیدائش سے یادگار آتا ہے. اس لیے کہ میلاد کے معنی ہی پیدائش کے ہوتے ہیں. جہاں پہ میلاد بجائی جاتی ہے، جہاں پہ میلاد کی محفلیں بجائی جاتی ہے، اے مسلمانوں، میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ آج اللہ سے رسول کی باتیں بتائی جائے گی. آج اللہ سے رسول کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہا جائے گا. آج نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے گی. آج کے بھائی کا حق بتایا جائے گا. لیکن آج ہم اور آپ اس گرفتار میں پھنس گئے ہیں. ایک بھائی کا بھائی ماں کے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے پڑوسی کو دیکھ کر کے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو ہے ایک دوسرے کی حسد آ گئی ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا آ گیا ہے. کوئی ایک بھائی بڑے بھائی کو پڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ہے، کوئی یہ بھائی پڑوسیوں کو جو ہے آگے جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ہے. اور میرے نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھو، اور میرے نبی کے بچپنے کا عالم پڑھ کر کے دیکھو. جب میرے آقا رسالت و تسلیم ہے، آپ بچپنے کے عالم میں جواب کی ولادت مکہ کی دھرتی پر حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے شیر مبارک سے آپ کی ولادت ہوتی ہے. تو آج اس روز وہاں کا ماحول یہ تھا، وہاں کا دستور یہ تھا کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا اس گھر میں اس کی پرورش نہیں کی جاتی تھی. وہاں کی مائیں پرورش نہ کرتی تھی، بلکہ وہ دائیاں آتی تھی، اس بچے کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اپنے گھر ان کی پرورش کرتی ہے، اپنے گھر ان کی پرورش کر کے جوان کرتی ہے. جب وہ بچہ جوان ہو جاتا تھا اسے واپس لا کر کے دائیاں دیتی تھی اور اس کے بیگس میں کچھ ان کو رقم مل جایا کرتا تھا. جب میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، میرے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، تو حضرت محترم بھائی حلیمہ جو ہے آج ہم اور آپ ان کا نام بہت اچھا سے لیتے ہیں، عزت کے ساتھ لیا کرتے ہیں، بھائی حلیمہ کہتے ہیں. میرے آقا حلیمہ ہے، میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کو پرورش کرنے کے لیے جو ہے آپ اپنے پہ سوار ہوتی ہے، مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہے اور عورتیں بھی بھی آ رہے تھے. میرے بھائی حلیمہ جس سوتنے پہ سوار تھی وہ گھٹنے چلنے کے قابل نہ تھا، اس کی طبیعت جاری تھی، اس کے پاؤں میں تدے ایسا کچھ ہوا تھا تو چلنے میں رکھا
رہے تھے، دھیرے دھیرے نکل رہے تھے، تمام دعائیں استقبال کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ حضرت محترم مکے کے اندر جتنے بچوں کی ولادت ہوئی تھی، ایک ایک بچہ لے کر کے گھر کی طرف چلے جاتی ہے ان کی پرورش کرنے کے لیے، لیکن جس کے حصے میں میرے آقا آئے ہیں، جس کے حصے میں نبی آئے ہیں، وہ کوئی دائی نہیں بلکہ دائی حلیمہ تھی، جن کے حصے میں میرے آقا پڑھتے ہیں دائی حلیمہ ہے۔ سب میرے محبت کو، جب میرے آقا کو اپنے ہوٹھ کے سوار کرتے ہیں، آپ ہوٹھ کے سوار ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے معجزہ کیا ہے، میرے نبی کے پٹھانے کا معجزہ ہے۔ دائی حلیمہ جب تے اٹھنے پر ہے، جب دائی حلیمہ جو ہے آقا کو اوٹھنے پہ بیٹھا کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، تو حضرت محترم وہی اوٹنی ہے جو آنے کی طاقت نہ رکھتی تھی، چلنے میں اس کو تھک ہو رہا تھا، اس کی طبیعت آئے تھی، لیکن جیسے ہی اس کو جو ہے میرے نبی کا اوٹ کرتا ہے، اس کے پیر کے بعد جب نبی کا قدم پڑا ہے، اس کو جسم میں میری طاقت آتی ہے، اس کو جسم میں تندرستی آتی ہے، یہ تمام اوٹنے کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن دائی حلیمہ کے اوٹنے آپ کی پہلے بھی گھر پہ جا کر کے پہنچتی ہے، جس گھر میں میرے دائی حلیمہ نے میرے آقا کو لے کے گئی ہے، میرے آقا کو تجھے اتارتی ہے، اس دن سے وہ گھر روشن ہو جاتا ہے، اس دن سے گھر میں چراغی کا جامع ہو رہا ہے، ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ دائی حلیمہ کے آنگن سے جب روشنی جو ہے نکلتی تھی، وہاں کے عورتیں دیکھ کر کے شکایت کرتی ہے، اے دائی حلیمہ تو کون سا چراغ کا تیل استعمال کرتی ہو جس کی روشنی تم نے اجالا کیوں کر رکھا ہے؟ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے میں کوئی اور تیل استعمال نہیں کرتی ہوں، یہاں تک کہ جب تک میں نے اس بچے کو اپنے گھر میں بے پرورش کے لیے لائی ہوں، اسی دن سے میں نے اپنے گھر میں چراغ چلانا بند کر دیا ہے، اس لیے کہ جب سے بچہ میرے گھر میں آیا ہے چراغ چلانے کی ضرورت نہ پڑی ہے، بلکہ پتہ ایسا ہے کہ میرا گھر میں روشن ہوتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ میرا نبی جو ہے وہ تو نور نور میں آیا ہے، جس طرف جاتا ہے نور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، چاروں طرف نور بھی روشن ہوتا جاتا ہے، اور دائی حلیمہ نے اپنے گھر میں لائی ہے، اسی دن سے جناب مولانا چھوڑ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ معجزہ میرے نبی نے بتایا ہے، اور آج یہ بھائی دوسرے بھائی کا حق کس طریقے سے مار کے کھانے کے تیار ہوتا ہے، وہ تو یہ سوچتا ہے کتنا پاؤں ہڑپ لو، کتنا پاؤں اس کو تباہ کر کے لے لیا جائے، لیکن میرے نبی نے یہ سبق ہم کے آنے دیا ہے۔ ہم گئے تھے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، آج ہمارا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے دائی حلیمہ نے جب آقا کو اپنے گھر میں لائی تھی تو ان کے پاس ایک بچہ اور موجود تھا جو ان کا سگا بیٹا تھا۔ حضرت محترم جب میرے نبی کو دودھ پینے کی خواہش ہوتی، آپ کو بھوک ستاتا، تو میرے دائی حلیمہ ایک کسان طاہر صرف کے پیشکش آقا کے منہ میں لگاتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیتے، اور جب دائی حلیمہ دوسرے کسان کی طرف آقا کا منہ لگاتی تو میرے نبی نے دودھ پینے سے انکار کیا ہے۔ یہ بیان کیا ہے دائی حلیمہ، یہ میرا حق نہیں ہے، جس پر میرا حق تھا میں نے پی لیا ہے، یہ تو میرے بھائی کا حق ہے، اس لیے میں اس کو پی نہیں سکتا ہوں۔ وہاں سے مجھے سبق ملتا ہے کہ بھائی کو حق مار کے کھانا نہیں چاہیے، اس لیے بڑے آقا نے سبق دے دیا ہے کہ بھائی کو چاہیے اپنے بھائی کو حق دے دیا کرے، اس کو حق لگایا کرے، اس لیے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ بھی بچپنے کے عالم نے یہ سبق دے دیا ہے کہ جس پر میرا حق ہے وہ میرے لیے جائز ہے، جس پر میرا حق نہیں ہے وہ میرے لیے جائز نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، آپ دودھ پینے سے انکار کر دیتے ہیں، پتا کیا چاہتا ہے اس وقت ان کے بھائی کا حق تھا، اس لیے آپ نے منہ نہیں لگایا، اور میرے نبی جس کی محفل پاک میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جس کی میراث شریف میں ہم اور آپ بیٹھ کر کے آج ساری دنیا میں جلوسوں کی شکل میں آقا کی ولادت کی خوشیاں منائی گئی، نبی کی پیدائش کی خوشیاں منائی گئی،
इसी पे कुछ लोगों को इतराज होता है, इसी पे कुछ लोगों को पेटों में दर्द होता है। किस नबी की पैदाइश मनाई जा रही है? ऐ नादानो, जिस नबी के सदके में रब ने आसमान का सामियाना लगाया हो, जिस नबी के सदके में रब ने फर्श का जमीन बिछाया हो, जिस नबी के सदके में रब तबारक व तआला ने सोखे हुए जमीन से दाना डाल दिया हो, उस नबी की पैदाइश की जश्न मनाने में हम पर जो है इतराज किया जाता है। वही लोग जब अपने घर में बच्चों की पैदाइश का जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों के विलादत के मौके पर केक काटा जाता है, बर्थडे की खुशियां मनाई जाती है, तो उस को खुदा तो हराम काम नहीं नजर आता है। लेकिन जब नबी की महफिल लगाने की बात आती है, नबी के विलादत की खुशी मनाने की बात आती है, तो कहते हैं कि फजूल खर्च की जा रही है। ऐ लोगों, ये फजूल खर्च किस बात की है? अगर रब ने मुझे दौलत अता की है किसी नबी के सदके में, अगर रब ने मेरे आंखों में बिनाई दी है किसी नबी के सदके में, अगर रब ने मुझे जो है पैसा और दौलत से माला माल रखा है, उसी नबी का सदका है। आज अगर मेरा नबी इस दुनिया में न होता तो हम और आप आज दुनिया में न होते। पता क्या चलता है कि जब अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजना चाहा है, इस्लामी इंसानी वजूद को दुनिया में उतारना चाहा है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार करता है। हज़रत मोहतरम जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जाता है, अब देखिए ये जो इंसानी शख्स इंसानी वजूद जब हमें आई है, उस वक्त भी मेरे नबी के नूर आया है। जब रब तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया, मुजस्समा बनाया, तो हज़रत मोहतरम अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में उनके अंदर रूह डाली है, तो रूह का नाम नहीं लेती है, इसलिए कि उस जिस्म के उस पुतले के अंदर में इतनी अंधेरी थी, और जो है नूर जो था तो रोशनी था, तो अंधेरे में रहना पसंद नहीं किया है। हज़रत मोहतरम 3 मरतबा मेरे रब ने आदम के जिस्म में रूह डाली है, लेकिन वापस आ जाती है। जब रब ने रूह से सवाल किया कि ऐ रूह के जिस्म में ठहरती क्यों नहीं है, इसमें समाधि क्यों नहीं है, तो नूर ने जवाब दिया है, ऐ परवरदिगारे आलम, मेरा काम तो नूर बिखेरना है, मैं तो वो नूर हूं कि जिसके तरफ चला जाओ रोशनी फैलाता हुआ नजर आता हो। आप तो मुझे उस अंधेरी कोठरी में डालना है जिसके अंदर में अंधेरा ही अंधेरा है, तो पता मैं कैसे रह सकती हूँ? तो साथ नूर ने जवाब दिया है, तो रब ने अपने हबीब का एक हाथ से नूर आदम के जिस्म में डाली थी, तो पूरा जिस्म रोशन हो गया है। फिर परवरदिगार आलम ने उनके जिस्म में रूह डाला है, तो रूह देखिए वहां पे जमा हो जाती है, आदम के जिस्म हाजर में आ जाता है। पता क्या चलता है कि जिसने